اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم چیپٹر نمبر 3 نظریہ پاکستان پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اور اس چیپٹر میں یہ تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک، بلکہ تحریک پاکستان تک سے پہلے پس منظر بھی بیان کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی، اور تھرو پراپر چینل اسٹیپ وائز ساری باتوں کو یہ منظر عام پہ لاتے ہیں اس چیپٹر میں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نظریہ کیا ہے۔ نظریہ کہ معاشرے کے افراد جب کسی خاص مقصد کے لیے متفق ہو جائیں تو ایک نظریہ وجود میں آتا ہے جو ان کے لیے منزل کے حصول کی نشاندہی کرتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہے نظریہ کہ معاشرے کے تمام افراد کا مقصد ایک ہو اور وہ سارے کے سارے مل کے اس مقصد کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں، تو وہ کنسیپٹ کہلاتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ اب نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان وہ مشترکہ نصب العین جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے ہندوؤں کی مذہبی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی بالادستی قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور پھر اس الگ وطن کے حصول کے لیے شب و روز محنت کی، تو یہ نظریہ پاکستان ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ مصنف کہتے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری مین برابری، مساوات، شیوا مین عادت، معمول، کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کا سلوک کیا، غیر مسلم کے ساتھ بھی بدلے۔ رواداری مسلمانوں کا شعار ہے، مساوات، برابری۔ لیکن کب تک؟ لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نارمل حالات میں تو مسلمان ہمیشہ مساوات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کی عادت ہے۔ لیکن جب کفر سر اٹھاتا ہے تو مسلمان پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جب نارمل حالات میں تو مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا معمول بنایا، اپنا شیوا بنایا، اپنی عادت بنایا، لیکن جب بے دینی، کفر و الحاد مین بے دینی، لادینی اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، غلبہ مین تسلط، کسی پہ قبضہ کرنا، کسی پہ دباؤ ڈالنا، کسی کو دبا کے رکھنا، غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈٹ کر مین جم کر، ثابت قدمی کے ساتھ۔ کس کے مقابلے کے لیے؟ کفر و الحاد کے مقابلے کے لیے۔ بادشاہ اکبر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلیں تو برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت اپنے قدم جماتی ہے ظہیر الدین بابر کی آمد کے ساتھ، اور یہ بات ہے 1526 میں جب ظہیر الدین بابر پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دیتے ہیں، وہ تو برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 سے 1530 تک حکومت کی۔ اس کے بعد ان کے فرزند آگے نصیر الدین محمد ہمایون، جنہوں نے 1530 سے 1556 تک 56 تک حکومت کی، 1530 سے 1556۔ لیکن یہاں درمیان میں 1540 سے 1545 سے ان سے اقتدار چھن گیا، اور وہ چھیننے والے تھے شیر شاہ سوری، جن کا اصل نام فرید خان ہے۔ اس دوران ہمایون بھاگ کر ایران چلا گیا تھا، لیکن دوبارہ واپس آیا، اقتدار پہ قابض ہو گیا، اور ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کے تیسرے حکمران تھے جلال الدین محمد اکبر۔ آپ نے 1556 سے 1605 تک حکومت کی۔ تو اس چیپٹر میں اکبر کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا پس منظر میں چلا گیا، ان کے آباء و اجداد کا ذکر کر لیا، اور مغلیہ سلطنت کی آغاز کہاں سے ہوا اس کا ذکر کیا، کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوگی۔ اب اکبر نے کیا بے جا رواداری کی؟ اکبر نے ہندوؤں کی مرحات حاصل کرنے کے لیے، ہندوؤں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے دین اسلام میں تبدیلی کی، اور دین الہی یا دین اکبری
کے نام سے ایک نیا دین رائج کیا ہے ہندوستان میں، جو کہ سراسر دین اسلام کے منافی تھا۔ اب اس بے جا رواداری، ایک طرف تو رواداری ہے، مساوات ہے، لیکن ایک طرف بے جا رواداری، بے جا مساوات سے کیا نقصان ہوا؟ اور وہ بے جا رواداری کیا تھی بتا چکا ہوں میں۔ دین الہی یا دین اکبری صرف اور صرف ہندوؤں کی وفاداریاں حاصل کرنے کے لیے۔ اکبر نے بہت ہندو عورتوں سے شادیاں کر رکھی تھی اور ان کے غیر مسلم مشیر ان کو طرح طرح کے مشورے دیتے تھے، تو اس لیے یہ دین اکبری یا دین الہی جو اس میں جو بے جا رواداری کی، اس سے کیا نقصان ہوا؟ ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل۔ اب ظاہر ہے کیا ہو گیا؟ ہندوؤں کا عمل دخل، ہندوؤں کی مداخلت ملک کی سیاست میں بڑھ گئی، اور کیا ہوا؟ ملک میں کافروں جیسے طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے، اس قدر ان کا اجرا ہو گیا، اس قدر وہ پھیل گئے کہ مسلمانوں کی آزادی صرف آزادی نہیں بلکہ ان کے دینی معاملات میں بھی آزادی ختم ہوگی کہ اب مسلمان اپنی عبادات کرنے کے لیے بھی آزاد نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس دین الہی یا دین اکبری کی وجہ سے۔ چنانچہ اب ظاہر ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر زمانے میں کفر کی سرکوبی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مجاہد اسلام میدان میں عمل میں ضرور آتا ہے اور اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اکبر نے حکومت کی 1556 سے 1605 تک، تو تقریباً آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ مجدد الفسانی، جن کا اصل نام ہے شیخ احمد سرہندی، مبارک احمد بھی آتا ہے تاریخ میں، اور شیخ احمد سرہندی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ٹھیک 26 جون 1564 کو آپ پیدا ہوئے اور 1610 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو مجدد تجدید عید کرنے والا، الف کا مطلب ہزار، ثانی کا مطلب دوسرے، مطلب مجدد الفسانی کا مطلب دوسرے 1000 سال کے لیے تجدید عید کرنے والے۔ اب کیا کیا؟ اسلام کو اپنی اصلی حالت میں دوبارہ واپس لانے کے لیے، دین الہی یا دین اکبری کو ختم کرنے کے لیے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ اکبر تو چلا گیا، اس کے بعد اکبر کے بیٹے آ جاتے ہیں نور الدین محمد جہانگیر، جنہوں نے 1605 سے لے کے 1627 تک حکومت کی۔ تو نور الدین محمد جہانگیر کے دور میں آپ نے صرف اور صرف دین کی سربلندی کی خاطر قید کی سختیاں برداشت کی اور اسلامی تعلیمات کو نئے سرے سے ترقی دی، فروغ دیا، آگے بڑھایا۔ ان کے اثر سے مجدد الفسانی کی تعلیمات سے، مجدد الفسانی کی اثر سے شاہ جہاں، کون ہے؟ جہانگیر کا بیٹا، 5واں مغل کنگ شہاب الدین محمد شاہ جہاں، جس نے 1627 سے 1658 تک حکومت کی۔ مجدد الفسانی کی تعلیمات سے، آپ کے اثر سے شاہ جہاں 5واں مغل بادشاہ، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر 6واں مغل بادشاہ، جس کا جو شاہ جہاں کا بیٹا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر، جس نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی، یہ دین کا خادم بنا۔ کیا ہوا؟ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے مجدد الفسانی نے اپنی تعلیمات کا، اپنی خدمات کا، اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ اور اکبر کے بعد جب جہانگیر آیا تو جہانگیر بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلا اور مجدد الفسانی نے دین کی سربلندی کے لیے سختیاں برداشت کی۔ لیکن جب جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا آیا شاہ جہاں، اور جب شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا آیا اورنگزیب عالمگیر، تو مجدد الفسانی کی تعلیمات نے ان کو متاثر کیا اور یہ دونوں دین کے خادم بنے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ان کے بیٹوں کے بامی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ 6واں مغل بادشاہ، یہاں تک تو مغلیہ خاندان نے بڑی اچھی حکومت کی، لیکن یہاں سے آگے جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوتا ہے
تو اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کے اصول کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان آپس کی اس نا اتفاقی کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، ڈاؤن فال کی طرف شروع ہو گئی۔ اب زوال سے فائدہ کس نے لیا؟ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ جب زوال شروع ہو گیا تو باقی طاقتوں نے اس زوال سے فائدہ لینا شروع کیا۔ مرہٹے جنوبی ایشیا کی ایک جنگجو قوم ہے، بڑی بہادر اور جنگجو قوم ہے۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا وہ آگے بڑھے اور اس زوال کا فائدہ لینے کی کوشش کی۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، انگریز بھی آگے بڑھے اور انگریزوں نے بھی اپنے قدم قبضہ کرنے کی کوشش کی، اپنے قدم جمانے کی، اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار افراتفری، گڑبڑ۔ کس وجہ سے؟ جب مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہوئی، بھائی آپس میں اقتدار کے لیے لڑنے شروع ہوئے، تو دشمنوں نے فائدہ اٹھایا، اور ان دشمنوں میں مرہٹے، ہندو اور انگریز شامل ہیں۔ اور کیا ہوا؟ ان کی مداخلت کی وجہ سے ملک میں انتشار، افراتفری، گڑبڑ پھیل گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ لیکن کہتا ہے اتنے برے، اتنے ابتر، اتنے خراب حالات کے باوجود قوم کو فروغ دینے، قوم کو ترقی دینے، قوم کو آگے لے کے جانے اور اسلام کو اپنے اصل مقام تک پہنچانے کے لیے کوششیں ترک نہیں ہوئی، بلکہ کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مجدد الف ثانی کے بعد مغلیہ سلطنت اورنگزیب عالمگیر کے زوال کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے۔ تو ایسے حالات میں ریاست میسور جنوبی ہند کی ایک ریاست ہے، اور اس ریاست کے سلطان حیدر علی کا ذکر ہے، جن کی پیدائش ہوتی ہے 1720 میں اور 1782 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ 1761 سے لے کے 1782 تک ریاست میسور کے سلطان رہے۔ آپ کی وفات کے بعد 1782 میں آپ کے بیٹے سلطان ٹیپو نے اقتدار سنبھالا، جن کا اصل نام تھا فتح علی خان، لیکن انہوں نے اپنے لیے ٹیپو کا نام کا انتخاب کیا۔ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، ایک ولی اللہ تھے، جن کا نام تھا ٹیپو مستان۔ آپ ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر تھے کہ ٹیپو کو اپنے نام کا حصہ بنا لیا، چنانچہ تاریخ میں فتح علی خان ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ 1782 میں آپ نے اپنے والد کے انتقال کے بعد تخت سنبھالا اور 1799 تک آپ اس تخت پہ براجمان رہے۔ آپ نے کیا کیا؟ پھر 1799 میں آپ کا انتقال، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے ایٹ دا ایج آف 48۔ 1750 میں ٹیپو سلطان پیدا ہوتے ہیں اور 1799 میں آپ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے قلعہ کے دروازے پہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن غداری اپنوں کی ہوتی ہے، اور اس غداری میں میر صادق کا نام مشہور ہے تاریخ میں، ہسٹری میں۔ تو جب مرہٹوں، ہندوؤں اور انگریزوں نے سر اٹھایا اور اقتدار پہ قابض ہونے یا ملک میں اپنی عمل دخل بڑھانے کے لیے کوششیں کی، تو ایسے برے حالات میں سب سے پہلے سلطان حیدر علی اور اس کے بعد وہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سلطان ٹیپو نے اپنا کردار ادا کیا۔ نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی، تاکہ ہندوستان سے انگریزوں کو مار بھگایا جائے، ان کے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا۔
اپنوں نے ہی ساتھ نہ دیا، اپنوں نے ہی غداری کی اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وجہ بیان کر دی کہ میر صادق کی غداری کی وجہ سے قلعہ کا دروازہ کھول دیا گیا اور انگریزوں نے سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا۔ تسلسل کے ساتھ حالات و واقعات آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اب سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو اپنا کردار ادا کر کے دنیا سے چلے گئے، ٹھیک۔ اس کشتی کو کنارے لگانے کے لیے نئے ملا آتے ہیں اور ان میں اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاق کی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ 1789 میں پیدا ہوتے ہیں، شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے، شاہ ولی اللہ کا پورا نام ہے قطب الدین احمد ولی اللہ ابن عبد الرحمن ابن وجیہ الدین ابن معظم ابن منصور العمری۔ آپ پیدا ہوتے ہیں 21 فروری 1703 میں اور آپ کا انتقال ہوتا ہے 20 اگست 1762 میں۔ ذکر ہے شاہ ولی اللہ، لیکن صرف شاہ ولی اللہ نہیں، اور ان کے صاحبزادوں کا، 4 صاحبزادوں کا ذکر آتا ہے ہسٹری میں، تاریخ میں، شاہ اسحاق، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر۔ ان باپ بیٹوں نے مل کے کیا کیا؟ مسلمانوں کے اخلاق کے اندر، مسلمانوں کے معاشرت یعنی ان کے رہن سہن کے اندر جو برائیاں تھیں، ان بہری برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا، ایک کوشش کا، ایک جد و جہد کا آغاز کیا۔ یہ اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے۔ پھر ان کے پوتے، کن کے پوتے؟ شاہ ولی اللہ کے پوتے، نام ہے شاہ اسماعیل، جو 1789 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1831 میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف اکیلے نہیں ہیں، شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل اپنے مرشد، اپنے استاد سید احمد بریلوی، جن کی پیدائش ہوتی ہے 1700 میں اور 1850 شاہ اسماعیل اور اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنے استاد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو، وہی کام، وہی سلسلہ جس کو مجدد الفسانی نے سٹارٹ کیا تھا، شروع کیا تھا، اور اسی سلسلے کو سٹارٹ کیا۔ شاہ اسماعیل نے اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے، اسلام کو اپنی اصلی حالت میں دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش میں، کہ ملک جو انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا ہے، جس پہ ہندو اور سکھوں کا تسلط ہے، ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تو 1831 میں آپ کی شہادت بالا کوٹ کے مقام پہ ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی ان کی شہادت میں بھی غداری کا عمل دخل موجود ہے۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ دنیا سے تو چلے گئے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ایک جوش، ایک ولولہ، ایک امنگ، ایک آزادی کی لہر کو اجاگر کر کے چلے گئے تھے۔ اس لیے اس کے بعد آگے والے ذکر تسلسل کے ساتھ، چنانچہ وقت آ گیا 1857، کیونکہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے ایک آخری کوشش کے لیے 1857 کی جنگ آزادی لڑی۔ اگرچہ اسے انگریز غدر کا نام دیتا ہے، اور اس آخری کوشش کے طور پر چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اپنے قدم پھر جمانے کی کوشش کی کہ ایک بار آخری چانس، لاسٹ چانس کے طور پر انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی تاکہ اپنا کھویا ہوا اقتدار، اپنا چھینا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کر سکیں۔ لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، لیکن انگریز پوری طرح ہندوستان میں اپنے قدم جما چکے تھے۔ مستحکم کا مطلب پائیدار، مضبوط، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ کس کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی؟ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو حاصل کرنے کی آخری کوشش کی، لیکن اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ وجہ یہ تھی کہ انگریزی اقتدار اپنے قدم پوری طرح ہندوستان میں جما چکا تھا۔ اسی زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا
اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ اب سر سید احمد خان اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے انگریز نے جنگ آزادی کے بعد سارے کا سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیا کہ یہ جنگ شروع کرنے کا سبب مسلمان تھے، تو سر سید احمد خان نے انگریزوں سے صلح کرنے کو، مفاہمت کا مطلب صلح، غنیمت جانا بہتر سمجھا کہ الزام مسلمانوں پر جو سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس جنگ آزادی کے، ان کو دھونے کی کوشش کی اور انگریز کو مجبوراً انگریز سے صلح کی کہ کسی حد تک، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اخلاقی اور تہذیبی اسلامین اخلاق کی درستگی پر توجہ دی اور ان سے مسلمانوں کے دلوں سے کیونکہ احساس محرومی کو دور کرنے کی کوشش کی، احساس کم تری اصلاح سے محرومی کو دور کرنے کی بھی کوشش کی کہ مسلمان جنگ آزادی میں شکست کے بعد احساس محرومی کا شکار، احساس کم تری کا شکار ہو چکے تھے، تو اس لیے سر سید احمد خان نے اس کام کا ارادہ کیا۔ پہلی بات مسلمانوں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ مفاہمت صلح کو بہتر سمجھا، اور دوسری بات مسلمانوں کی اخلاق کی درستگی اور ان کے دل و دماغ سے محرومی کے احساس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تھرو پراتر چینل معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ 1885 میں ریٹائر انگریز افیسر لارڈ اے او ہیوم نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے پہلے صدر تھے جارج ییل، اور اس کا کمپلیٹ نام تھا انڈین نیشنل کانگریس۔ تو اس تنظیم کی، اس کانگریس کی بنیاد ڈالی اور یہ ظاہر کیا کہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ اس کانگریس کے پلیٹ فارم پہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا، وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ کانگریس اور اس کے حواری صرف اور صرف اپنے حقوق کا دفاع چاہتے ہیں، اپنے حقوق کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں سے ان کے بزنس، ان کے کاروبار چھین لیے، اور سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ ہندو کانگریسی سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، دوسری بات۔ اور تیسری بات، انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ 3 کانگریس بنی ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی کام کیے، مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کر دیا، سرکاری ملازمتوں پہ خود قابض ہو گئے، اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں اپنی زبان ہندی کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ آج کے لیے اتنا کافی، شکریہ۔